تجوید سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهمين۔ عزیز دوستو، یہ ہم مخارج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو مخارج کے سلسلے میں ہم نے جانا تھا کل کے سبق میں، مخارج کے بارے میں جانا تھا ہم نے کل کے سبق میں کہ دانتوں کی اقسام کتنی ہیں، کیا ہیں؟ ثنایا، رباعی، انیاب، دواحق، طواحن، نواجس، یعنی کہ 3 قسمیں دانتوں کی ہیں، 3 داڑوں کی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ اصول مخارج کتنی ہیں۔ اصول مخارج 5 ہیں، اصول مخارج 5 ہیں: حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خیشوم۔ یہ ہم جان چکے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ 17 مخارج، 29 حروف کے 17 مخارج ہیں، کون کون سے ہیں؟ پہلا مخرج ہے جوف دہن، یا یوں کہہ لیجیے کہ منہ کا خلا، درمیانے زبان، درمیانے تالو، یہاں سے ادا ہوتے ہیں حروف مدہ۔ یہاں سے ادا ہوتے ہیں حروف مدہ: واو، الف، یا۔ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں واو، الف، یا۔ یہ حروف مدہ، حروف ہوائیہ، ان کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو دوسرا مخرج، اب یہاں سے شروع کریں گے اور یہاں تک آئیں گے، یعنی کہ یہ حلق ہے، حلق۔ حلق کا وہ حصہ، اقصائے حلق، وسط حلق، اقصائے حلق۔ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، یعنی کہ یہ والا حصہ، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا۔ وسط حلق، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ ابتدائے حلق یا ادنائے حلق، اکثریت ادنائے حلق کہتی ہے، کچھ ابتدائے حلق بھی کہہ لیتے ہیں، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف سے ہے، اس کو غین اور خا، اس سے ادا ہوتے ہیں غین اور خا۔ ان کو حروف حلقی بھی کہتے ہیں۔ یہ حروف حلقی بھی ہے، حروف اظہار بھی
یہی کہلاتے ہیں. یعنی کہ نون ساکن اور نون تنوین کے سلسلے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس کے بعد حروف حلقی میں سے یعنی ادلائے حلق میں سے غین خا وصل حلق سے عین ہا اقصائے حلق سے حمزہ ہا آ جائے تو اس کو اس کے مخرج میں جم کر ادا کرتے ہیں. تو یہ پہلے سے بھی آپ جان رہے ہیں. اب آگے تھوڑا سا اوپر، اس سے تھوڑا سا اوپر مخرج ہے قاف کا، مخرج ہے قاف کا، اور دوسرا مخرج ہے کاف کا. قاف کاف قاف کاف. اب ان کو لہویہ یا لہاتیہ بھی کہتے ہیں. لہویہ یا لہاتیہ. لہاتیہ اصل میں وہ جو ہمارے اندر کوا ہے، وہ جو زبان کا گوشت کا کچھ حصہ لٹک رہا ہے اس کو ہم کوا کہتے ہیں، کام کہتے ہیں کوا. تو لہاتیہ، یہ لہاتیہ حروف ہیں، یہ لہاتیہ حروف ہیں جو زبان کی جڑ، اصل تعریف تو یہی ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، زبان کی جڑ کوے سے متصل زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ قاف کا مخرج ہے. کوے سے متصل زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ کاف کا مخرج ہے. آپ اس کو یوں ہی یاد کر لیجئے کہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ قاف کا مخرج ہے، زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ، یعنی کہ ذرا سا منہ کی طرف آ جائیے تو وہ سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے، کاف ادا ہوتا ہے. اب ہم نے جانا 6 جان لیے، یعنی حروف مدہ، واو الف یا، اقصائے حلق، حمزہ ہا وصل حلق عین ہا، ادلائے حلق غین خا اور قاف قاف. اس کے بعد آتی ہے باری منہ کے اندر کی، باری آتی ہے جوف حلق کی. یہاں سے درمیانی زبان، درمیانی تالو سے جیم شین یا غیر مدہ، جیم شین یا غیر مدہ، ان کو کیا کہتے ہیں؟ شجریہ حروف کہتے ہیں. شجریہ حروف. اسی طرح ضاد کا مخرج، ضاد کا مخرج، ضاد کا مخرج ہے 5 دانوں کے مسوڑے اور زبان کا موٹا حصہ. یعنی اس سے ادا ہوتے ہیں 5 دانوں کے مسوڑے. ان کو ادراس راش بھی کہتے ہیں اور زبان کے حصے کو کہتے ہیں حافظ لسان. حافظ لسان یعنی زبان کا وہ موٹا حصہ، زبان کا وہ موٹا حصہ.
زبان کا یہ موٹا حصہ جو ہے یہ حافظ لسان کہلائے گا، تو یہ ٹکرائے گا پانچوں داڑوں کے مسوڑوں سے، یعنی پانچوں داڑیں کون سی؟ دواہک تواہن نواجس، دواہک تواہن نواجس، دواہک تواہن نواجس سے ٹکرائے گا تو بہت ادا ہوگا۔ اسی طرح دعا کے بعد آ جائیے لام نون را، لام نون را کی طرف، لام یعنی داڑوں کے مسوڑے، اب پہلے تھا پانچوں داڑوں کے مسوڑے، اب ایک داڑ ہے دواہک، دواہک ثنایا رباعی انیاب دانت، اب آپ اس کو یاد کرتے ہوئے یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دانت داڑھ ہے، باقی کے جتنے دانت ہیں ثنایا رباعی انیاب کا نام لے لے زیادہ بہتر ہے، نہیں تو دعا اور دانتوں کے مسوڑے کس کا مخرج ہے؟ لام کا مخرج ہے، لام کا مخرج ہے، یعنی لام یہیں سے نکلتا ہے۔ طرف زبان یہ متھوڑے ہوں گے اور زبان کی سائٹ، طرف زبان ثنایا رباعی انیاب دوہت کے مسوڑے لگیں گے تو لام ادا ہوگا۔ اب لام سے ذرا آگے بڑھیے، دوہت کو چھوڑ دیجئے، ثنایا رباعی انیاب یعنی دانتوں کے مسوڑے، ثنایا رباعی انیاب، ثنایا رباعی انیاب کے مسوڑے اور زبان کا کنارہ، یعنی زبان کا کنارہ ثنایا رباعی انیاب سے لگے گا تو نون ادا ہوگا۔ اسی طرح اب اس کو بھی چھوڑ دیجئے انیاب کو، تو ثنایا اور رباعی یعنی سامنے والے دانت اور اس کے ساتھ والا دانت لگے گا، اس سے کیا لگے گا؟ زبان کا کنارہ لگے گا، ثنایا رباعی ثنایا رباعی اور زبان کا کنارہ لگے گا، کنارہ زبان کا کنارہ، ان سب کے ساتھ زبان کا کنارہ لگے گا۔ ادھر حافظ لسان تھا، ادھر حافظ لسان یا طرف لسان یعنی سائڈ، اور اس کے بعد زبان کا کنارہ، پھر بھی زبان کا کنارہ نون کے ساتھ بھی اور را کے ساتھ بھی۔ را میں مزید برتری یہ ہوگی، ثنایا رباعی میں کے ساتھ لگے گی زبان کی نوک، اور کیا ہوگا کہ پشت زبان مائل بتالو، پشت زبان مائل بتالو ہوگی تو را ادا ہوگا، را ادا ہوگا، را ادا ہوگا۔ اگر باقی کے رہ گئے 6 مخارج تو اگر وہ ادا کرتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے آپ تھک جائیں۔ اسی پہ ہم اتفاق کرتے ہیں اور اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں تاکہ تھوڑی سی مشق بھی کر لیں، تھوڑی سی
مشق بھی کر لیں، کیونکہ ہم نے کل پڑھی تھی سورۃ فیل پڑھ رہے تھے تو اس کی 3 آیات ہم نے پڑھ لی تھی. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. چلے پہلے لکھ لوں پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. أَلَمْ يَجْعَلْ اس پہ دینے تو پھر لکھا دوں علم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تو اب تک کہ ہم نے جتنی تجویدی قواعد پڑھے ہیں انہی کا اجرا کرنے کی کوشش کریں گے. حمزہ آج ہی پڑھا ہے کہ انتہائی اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے. لام نون را طرفیہ حروف ہے اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کوشش یہ کرنی ہے ہم نے اس کو بائیفرکیٹ کرتے ہوئے کہ پہلے ہم حروف مدہ دیکھ لیں کون کون سے. تو اس کے ساتھ ساتھ چلے علم. اب میم ساکن ہے، میم ساکن کے لیے کوئی قاعدہ لگتا ہے. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. میم ساکن کے بعد میم ہوگا تو ادغام شفوی ہوگا. اگر میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو اخفاء شفوی ہوگا. اور اسی طرح اگر میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف ہوگا تو کیا ہوگا؟ اظہار کریں گے. علم نہیں کہیں گے علم. یاد جیم پہ کلکلا کے 5 حروف قطب جدن کاف تو با جیم دال عین وسط حلق سے عین اور ہا یا عین پھر لام پھر وہی طرفیہ یعنی ثنایا رباعی الیاف اور دوہا کے مسورے. قائدہم قوف اور کاف قائدہم یائی ساکنہ ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہ یائلین ہے. قائدہم پھر میم ساکن آ گیا تو میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے اور نہ با ہے، اس لیے یہاں پھر اظہار ہوگا. اور فی یائے ساکنہ سے پہلے اگر زیر ہوگی تو حرف مدہ ہوگی. حرف مدہ ہے فی تضلیل. دعا کا مخرج 5 داڑوں کے مسوڑے اور حافہ لسان یعنی زبان کا موٹا حصہ. تضلیل یہ پھر حرف مدہ بن گیا. تضلیل اگر ہم وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گا، اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر ادغام یرملون باغنا لیوں تضلیل وارسل علیہم طیرا
أبابيل. اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اس کو ایک دفعہ پھر کہہ لیتے ہیں أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. جانا آپ نے کہ آج ہم نے مخارج 17 مخارج میں سے 11 مخارج کا احاطہ کر لیے ہے. باقی مخارج انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس کے سمجھنے کی ہمت، طاقت، توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.